أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی کے لائق وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے جو میرا اور آپ کا مربی، ساری کائنات کا خالق اور مالک، غنی اور بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1، اس کی رکوع نمبر 8 کی سب سے پہلی آیت ہے. اب تک ہم الحمدللہ وما توفیقنا الا باللہ کہ جو کچھ ہمیں توفیق ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے پورے مکمل 7 رکوعوں کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر الحمدللہ بالتفصیل ہم سن چکے ہیں. آج ہم اس کے رکوع نمبر 8 کی شروعات کر رہے ہیں. رکوع نمبر 8 آیت نمبر 62 62 7 پر 2. یہ آیت قرآن مجید کی بڑی انوکھی آیت ہے. ایسی آیتیں قرآن مجید میں نادر ہی ملتی ہیں، کم و بیش بہت کم ملتی ہیں. اس لیے کیونکہ آیت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہے، مگر ظاہری معنی کے اعتبار سے اچھے لوگ بھی اس آیت کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں اور کبھی کبھی راہ حق سے نکل کر گمراہی کے راہ بھی پکڑ لیتے ہیں. مگر آیت الحمدللہ کافی گہرائی والا معنی اور مفہوم رکھنے والی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی آیتیں قرآن مجید میں بہت ہی نادر ہیں، بہت ہی کم ہیں. اور اس سے پہلے کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھوں، ایک چھوٹا سا واقعہ جو خود میرے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہو. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میں ایک صاحب کو توحید اور شرک کی بات سمجھا رہا تھا کہ دیکھیے بھائی، دین اسلام میں سب سے اصل بنیاد جس کی ہے وہ ہے عقیدہ توحید، اور اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ انسان کو شرک میں ملوث کرتی ہے. پھر میں نے انہیں
شرک کس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے حدیثوں سے بتلایا. تو انہوں نے جھٹ کہا کہ جناب ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے, ہم نے بھی حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے, آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ سب آپ کی بنائی ہوئی ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں یا تو قرآن مجید میں موجود ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں, یا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری باتیں یہ قرآن مجید میں احادیث میں موجود ہیں تو تمہارا یہ کہنا کہ عقیدہ ہی امپورٹنٹ ہے, ایسا کہیں جملہ قرآن مجید میں ملتا ہے کیا؟ ایسا کوئی جملہ حدیث کی کتاب میں کہیں جملہ ملتا ہے کہ عقیدہ ہی امپورٹنٹ ہے؟ میں نے کہا پھر آپ کے مطابق کیا امپورٹنٹ ہے, کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے مطابق اصل ہے نیت. کیا کہا انہوں نے؟ میرے مطابق اصل ہے نیت. اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ کے مطابق اصل ہے نیت. اب آپ بتائیے آپ کی نیت آپ کے اخلاص کی وجہ سے, کیونکہ آپ ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوں گے, جب آپ کی نیت خالص ہے ہر ایک کا بھلا چاہیں گے آپ. ہاں بالکل بولے, میں کسی کا نقصان نہیں چاہتا. ٹھیک ہے اب آپ ذرا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے ساتھ, بالخصوص میں نے ہندوؤں کی مثال دیتے ہوئے پوچھا, ان کے ساتھ اللہ معاملہ کیا کرے گا؟ تو کہا کہ وہ تو کافر ہے اس لیے دوزخ میں جائیں گے. میں نے کہا دیکھو ذرا سوچ کر کہنا, اپنی بات کو سوچ کر کہنا, پھر پلٹنا نہیں. کہا نہیں بالکل صحیح بات ہے کہ غیر مسلم کافر جو ہوتے ہیں وہ دوزخی ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر اللہ تعالی چاہے انہیں معاف کرنا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے انہیں معاف کرنا تو کیا اللہ معاف کر کے انہیں دوزخ میں ڈالے گا؟ انہیں معاف کر کے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے گا؟ تو ایک سکتا سا طاری ہو گیا ان پر, بالکل ایسا لگ گیا جیسے ہونٹ ان کے سل گئے اور خاموشی طاری ہو گئی کہ اب میں کیا جواب دوں. میں نے تو کہہ دیا ہے کہ جو غیر مسلم یعنی ہندو وغیرہ ہوتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, اللہ چاہے تو کیا ہوگا, کیونکہ اللہ کی چاہت پر تو کسی کی روک نہیں ہے. ان کا سوچنا ایسا تھا, اللہ کی چاہت پر تو کسی کی روک نہیں ہے, اللہ چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو فوراً جواب دیا کہ دیکھو بھائی شراز صاحب, اللہ اگر چاہے تو معاف کر کے ڈال دے. میں نے کہا بالکل 100% غلط ہے. اب میں نے اتنا کہنا تھا کہ صاحب تھوڑا سا قرآن آگے پیچھے سے تھوڑا جانتے تھے, فوراً انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو معلوم ہے شراز صاحب آپ تو ہمارے سے زیادہ جاننے والے ہیں, قرآن کی ایک آیت بھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. بولا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کہیں؟ نہیں ہم نے ایسا ایک روانی میں پڑھی ہے, کسی سے سنا بھی ہے. اور سب سے پہلے آپ یہ آیت دیکھیے, اس کے لفظی ترجمے کو دیکھیے, اس کی تشریح کو دیکھیے, اس کی تفسیر کو دیکھیے, تب جا کے اس سے بات نکالیے. اگر یہ بات آپ کی درست ہے تو واللہ میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان ہی نہیں ہے, پھر ہر کوئی مسلمان ہے, ہر کوئی جنتی ہے آپ کے حساب سے. کیونکہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو, جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ تو جنتی ہے. میں نے کہا وہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 8 کی سب سے پہلی آیت نمبر 62 ہے. یہی تذکرہ ایک اور جگہ پہ بھی غالباً سورہ مائدہ وغیرہ میں بھی سیم انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے. آیت تو ہے, کیا اس آیت سے یہی مفہوم لیا جائے گا کہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا؟ آئیے آیت کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس غلط فہمی کو بھی دور کرتے ہیں. ان الذین آمنوا, اس چھوٹے سے مباحثے کو یاد رکھیے, ذہن میں رکھیے تاکہ آیت کے سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی کہ مومن اور مسلمان, مسلمانوں کا گروہ جو اسلام کو مانتا ہے. والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. والنصارى, اور نصارى یعنی عیسائی لوگ.
والصابئین، اور صابی لوگ، اس کا عام طور پر ترجمہ بے دین لوگ کہہ سکتے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا. من آمن باللہ، یعنی چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے وہ بے دین ہو، بے دین سے بڑا سب آ گئے اس میں، ہندو بھی آ گئے، ان میں سے چاہے کوئی بھی ہو، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کریں. نیک عمل کی کوئی قید نہیں ہے یہاں پر، صرف نیک عمل کا تذکرہ ہے. اگر وہ اتنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَهُمْ ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، انہوں نے جو کیا ہے ان کے عمل کا اجر اور بدلہ اور ثواب، ریپنٹنس ان کے رب کے پاس موجود ہے. ولا خوف علیہم، آخرت میں ان کو خوف نہیں ہونے والا، ولا هم يحزنون، اور نہیں دنیا میں وہ غمگین ہونے والے ہیں. اور یہ آیت جہاں کہیں بھی آتی ہے، اس سے پہلے کے درس میں نے کہا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کے تعلق سے بھی آئی ہے، ساتھ ہی ساتھ جنتی لوگوں کے تعلق سے آیت آتی ہے. جنت کا پروانہ جس کو ملتا ہے اس کے لیے آیتیں آتی ہیں. معلوم ہو آیت نمبر 62 یعنی 62 کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کر لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ نے تو 2-4 مشہور دین دھرموں کا نام لے کر اللہ نے بتلا دیا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو صاحب نے یہ آیت پیش کر دی اور کہا کہ اس آیت کے حساب سے تو یہودی بھی جنت میں جائیں گے بھلے ہی وہ شرک کیوں نہ کرتے ہوں. پھر قرآن کی آیت ہے، چاہے وہ کفر کیوں نہ کرتے ہوں، قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، کیا اس میں ایک اصل چیز مفقود نہیں ہو رہی ہے، ایک اصل چیز چھوٹ نہیں رہی ہے؟ بولے کون سی؟ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا. ارے یار اس کو تو میں بھول گیا. بولے یا کیا یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے؟ تو کہا نہیں. کیا یہودی عیسائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ کہا نہیں. تو پھر ہمارا کلمہ پورا کہاں ہوا؟ مسلمان ہوتا تب ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرے. اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کلموں کو مانتا ہے وہی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق ہے. اب تھوڑا سا جھٹکا ہونے لگا کہ واقعی کیا ہندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو خاموش اختیار کر لیں اور کہا نہیں جناب مجھے آپ سے بحث نہیں کرنا ہے. آپ ایسے ہی کوئی بھی بات نہیں سمجھا دیتے ہیں کہ ہمیں مبہوت کر دیتے ہیں یا ہمیں کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی کنفیوژن والی بات ہے ہی نہیں. آپ نے آیت کو آدھا ادھورا لیا، آدھا ادھورا سمجھا، آدھا ادھورا ہی اس سے استدلال بھی کیا، اس کو سمجھایا بھی. اس سے اتنی بڑی گمراہی آئی کہ آپ اکیلے نہیں، بہت سارے لوگ ایسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس سے وحدت ادیان کا عقیدہ نکلتا ہے. وحدت ادیان یعنی ہر راستہ تیری گلی جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو آپ جنت میں جائیں گے. اسلام اس عقیدے کی دعوت نہیں دیتا. یہی عقیدے کی بہت بڑی گمراہی ہے. ایسے ہی عقائد کی وجہ سے چاہے مسلمان 5 وقتہ نمازی کیوں نہ ہو، غور سے سنیے، 5 وقتہ نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہر سال رمضان کے روزے رکھتے ہوئے سال بھر نوافل کیوں نہ پڑھتا ہو اور حج کی استطاعت رکھتے ہوئے 100 بار کیوں نہ حج کیا ہوا ہو، ہر روز صدقہ وہ زکوٰۃ دیتا ہو، اور کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، اتنی ساری نیکیاں ہونے کے باوجود بھی صرف یہ سوچ اپنی ذہن میں رکھنا کہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو جنت میں چلا جائے گا، یہ ایک عقیدہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے. غور کیجیے، صرف یہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سوچ کا نام ہے. تو قدتن کہتے ہیں عربی زبان میں باندھی ہوئی چیز کو، وہ سوچ جس سے انسان بندھ جاتا اور کہتا کہ یہ ہے. جیسے اس نے کہا یہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا عقیدہ بگڑ گیا. اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ چاہے وہ کسی دین دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کر لے، جیسا کہ سب سے زیادہ اللہ بتلا رہا ہوں، سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہمیں
کون دکھتے ہیں؟ عیسائی لوگ دکھتے ہیں، عیسائی مشنریز دکھتے ہیں. سب سے زیادہ ہاسپٹلس ان کے ہیں، سب سے زیادہ قوم کی خدمت کرنے والے یہی لوگ دکھتے ہیں. مدر ٹریسا جس کو خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے، اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ اس نے اتنے ہاسپٹل کھولے، اتنے اسکولیں کھولی اس نے کہ ہر وقت اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے لگا دی. ایسے ہی بہت سارے سوشل ایکٹیویٹی کے مشنریز ہیں جو لوگوں کی مدد میں ہمیشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے حساب سے ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کا ایک پیدا کرنے والا ہے. یہودی سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، عیسائی سے پوچھو وہ کہتا ہے میرا ایک رب ہے، ہندو سے پوچھو وہ کہتا ہے، ہندو سے پوچھو تیرا بھگوان کون ہے تو اوپر ہاتھ اٹھاتا، کیوں نیچے کیوں نہیں کرتا؟ اوپر. ہر ایک جانتا ہے کہ پرم آتما ایک اوپر ہے. ہندو بھی کیا کہتے ہیں؟ پرم آتما، یعنی شنکر، وشنو اور یہ رام جتنے بھی ہوں گے ان سب کے اوپر ایک اور بھگوان ہے جس کو پرم آتما، پرم مطلب نمبر ون آتما. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک پرم آتما تھی ہندوؤں کا عقیدے کے حساب سے. اس کو اس لیے سمجھتے چلیے تاکہ آئے بھی سمجھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک آتما تھی، اس کو پرم آتما کہتے ہیں. وہ ایک مرتبہ بگ بینگ تھیوری کی طرح وہ ایک دن بلاسٹ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بلاسٹ ہو کر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. جو پرم آتما تھی اس کا کچھ انش، اس کا کچھ عنصر، کچھ ایلیمنٹ باقی تھا، مگر امپورٹنٹ مینلی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی: برہما، وشنو اور مہیش. برہما وہ جس نے برہمانڈ کو پیدا کیا. یہ بھگوان جیسے اسے اسپلٹ ہو کے باہر آئے تو سب سے پہلے آتے ہی اپنی کارکردگی یہ کی کہ برہمانڈ کی سرشٹی کر دی، برہمانڈ کو پیدا کر دیا. وشنو وہ ہے جو اس کے پیدا کرنے بعد یہ فوراً کام پہ لگ گیا، اب تک چلا رہا ہے. اب مہیش اس بات کا منتظر ہے کہ کب یہ چلانا روکے اور میں اس کو برباد کروں. اگر غیر مسلم بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے، بالخصوص ہندوؤں سے، کہ بھائی یہ برہما وشنو مہیش کیا ہے، کہاں سے آیا، تو زبردست عقلی دلیل دے دیتے ہیں جس سے اکثر مسلمان بھی مبہوت ہو جاتے ہیں کہ کیا دلیل ہے یار. کہتے ہیں گاڈ کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں. گاڈ کی اسپیلنگ بتلاؤ. GOD. ہاں یہی تو ہے، 3 خدا ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ جی سے بھی ایک خدا ہے، او سے بھی ایک خدا ہے اور ڈی سے بھی ایک خدا ہے. کہا کیسے؟ جی فار جنریٹر، وہ جس نے پیدا کیا. او فار آپریٹر، جو اس کو چلا رہا ہے. ڈی فار ڈسٹرائر، جو اس کو برباد کرے گا. برہما وشنو مہیش. اب سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے کیا واقعی عقیدہ صحیح ہے؟ اب بتاؤ، جو ایسے عقائد رکھنے والے ہوں کہ ایک ہی کائنات کے چلانے والے اور بنانے والے اور اس کو برباد کرنے والے 3 قسم کے خدا ہوں، یہ ملٹیپل خداؤں کا ماننے والا بھی کیا جنتی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جہاں قرآن مجید نے یہ آیت بیان کی ہے وہیں پر بے شمار جگہ پہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں تم میری فرما برداری کرو گے وہیں میرے وقت کے نبی کی فرما برداری کرو گے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ اسلام ہی ایک واحد ایسا دین ہے جو یہ خالص عقیدہ، پیور عقیدہ دیتا ہے کہ کبھی بھی بھگوان یعنی کہ خدا یعنی کہ اللہ نیچے نہیں آ سکتا زمین پر. اوتار واد کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اب جب خدا یعنی بھگوان وہ زمین پر نہیں آ سکتا تو اب بندوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ اپنے بخشوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ ان کا خیال کیسے رکھے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سلیکٹ کرے گا جس کو نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، پروفیٹ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خدا صرف اسی ایک شخص سے ہم کلام ہوگا، کسی ذریعے سے براہ راست بھی نہیں ہوتا. اور وہ ذریعہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کو جبرائیل امین کہتے ہیں. امین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امانت دار، یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں. امانت دار یعنی جو اللہ بات کہے وہ بات جوں کا تو اس نبی تک پہنچاتے ہیں. ہر زمانے میں یہی فرشتہ نبیوں تک خبریں دیا کرتا ہے.
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر گئے تھے غار حرا سے آنے کے بعد. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جب لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس, تو وہ پوچھتے بچے تو نے کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ایک ایسی چیز کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہی ہے ایسا کر, ایسا پڑھ, اقرا بسم ربک, کچھ الفاظ آپ کو بتا دیں. تو کہتے ہیں اللہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وہی مانوس ہستی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. کس کو؟ جبریل علیہ السلام. یہ وہی مانوس ہستی ہے جو اس سے پہلے کے سارے انبیاء کے پاس آیا کرتی تھی. اگر تمہاری بات درست ہے تو تمہاری قوم تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے گی اور تم سے دشمن لے گی. یہ تھے جبرائیل امین. تو جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے, بات کرتا ہے, اور اس کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرتا ہے. یہ واحد اسلام ہے جو ایسا عقیدہ دیتا ہے. یہ عقیدہ کسی اور دھرم میں, کسی اور دین میں نہیں ہے, جس میں خدا کا تصور ایک الگ اور بندے کا ایک تصور ایک الگ. یہ دو الگ الگ تصور اسلام دیتا ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں سب میں ان دونوں کی مکسنگ ہے, سب میں ان دونوں کی مکسنگ ہے کہ کبھی خدا کو بندہ قرار دیا جاتا, کبھی بندے کو خدا بنا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں کبھی توحید برقرار نہیں رہتی, شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اللہ پر اور وقت کے نبی پر ایمان نہ لائیں وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتے. تو اکثر لوگ اس آیت سے یہ مفہوم اور یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ نصرانی ہو, چاہے وہ بے دین ہو, اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ ہر کوئی جنت میں جائے گا, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس گمراہی کے ذریعے سے وحدت ادیان کا فلسفہ ثابت ہو جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کی صحیح تفسیر, اس کا صحیح معنی اور مفہوم کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کس پس منظر میں نازل ہوئی, کیوں کر نازل ہوئی, کن وجوہات کی بنیاد پر نازل ہوئی, کن کے لیے نازل ہوئی, یہ بھی ضروری ہے. کن کے لیے نازل ہوئی, اور جب نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کیا حالات تھے, صحابہ اس آیت کے بارے میں کیا سمجھتے تھے, تابعین وغیرہ نے کیا سمجھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات اس آیت کا کیا مفہوم سمجھایا, وہی مفہوم سب سے پہلے ہم سمجھیں گے, اس کے بعد اپنی عقل لگائیں گے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ اسلام کو سمجھنے میں عقل کا دخل بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اکثر لوگوں کو, مطلب بعض لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہر چیز کے سمجھنے کے لیے عقل لگتی ہے. میں کہتا ہوں بالکل درست ہے, عقل کہتے ہیں عربی زبان میں سمجھ کو, ٹھیک ہے, سمجھنے کے لیے عقل لگتی ضرور ہے, مگر اس کی مثال ایسی ہے عقل کی, جیسا ایک ہے قرآن مجید ہے نا, اور ایک ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت. یہ دو چیزیں ایسی ہے جیسا ایک ہتھوڑا ہو اور ایک کیلا ہو. مثال دے رہا ہوں سمپل سی ہلکی سی مثال, میں سمجھنے کے لیے قابل دید ہے, بالکل قابل تعریف انشاءاللہ مثال ہوگی. ایک ہتھوڑا ہے اور ایک کیلا ہے. یہ کیلا کسی جگہ پر کیسے ٹھوکا جائے گا؟ ہتھوڑے کی مدد سے. کیسے؟ اس کا جو استعمال ہے ہتھوڑے کا اور کیلے کا, یہ صرف عقل کرتی ہے. ان کا استعمال کر کے, ان دونوں کا استعمال کر کے کسی کام کو روبرو کار لانا, یہ عقل کا کام ہے. عقل کے استعمال سے کیلے کو کسی دیوار میں ہتھوڑے کے ذریعے ٹھوکا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے نہیں میرے پاس عقل اتنی ہے کہ میں ہتھوڑا خود بنا لیتا ہوں, کیلا خود بھی تیار کر لیتا ہوں اور ٹھوکتا بھی خود ہی ہوں, تو یقیناً وہ کہیں نہ کہ ضرور ٹھوکر کھاتا ہے, کہیں نہ کہ ضرور گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. یا کبھی کیا کرتا ہے, کیلے کو ہتھوڑا سمجھ لیتا ہے اور ہتھوڑے کو کیلا سمجھ لیتا ہے, اور رزلٹ لانے کی, انجام لانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کے ہاتھ نہیں آتا. تو وہ کہ معلوم ہوا ان دو ٹولز کو, ان دو بیسک بنیادی چیزوں کا استعمال کیسے کیا جائے یہ عقل ہے. اسی کو عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں. فقہ کسی تیسری چیز کا نام نہیں ہے, فقہ
فقہ جس کو کہتے ہیں کسی تیسری انوکھی چیز کا نام نہیں ہے، یہ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو. میں یفقہہ فی الدین کہا اللہ نے قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے تعلق سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، یعنی قرآن اور احادیث کو کسی مسائل میں کس طرح ان سے استنباط کیا جائے، ان کی روشنی میں کس طرح مسئلے کو حل کیا جائے، یہ عقل اور سمجھ گائیڈ لائنز دیتی ہے. یہ نہیں کہ عقل اور سمجھ کی بنیاد پر قرآن حدیث ہے، نہیں، قرآن حدیث کی بنیاد پر عقل ہے. قرآن اور حدیث کی تابع داری عقل کرتی ہے، نہ کہ عقل کی تابع داری قرآن حدیث اور اسلام کرتا ہے. اگر عقل کی تابع داری قرآن حدیث اور اسلام کرنے لگے تو ایسی آیتوں کو لوگ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا اللہ تعالی جنت میں ڈال دے گا، اور اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ یہ بھی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا. یاد رکھیے اس نقطے کو بھی، قسم خدا کی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ایسا کوئی کام کرے جو اس کے شان کے لائق نہ ہو. بڑا ہی موٹا سا اصول ہے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ پر ایسا کوئی کام کرے جو اس کے شان کے لائق نہ ہو. اللہ کرتا ہی نہیں. مثال کے طور پر یہ جہاں مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے فوراً اللہ چاہے تو ہندو کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، جب جنت میں ڈال سکتا ہے، جب وہ صاحب نے مجھ سے کہا تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ ذرا بتائیے بھائی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ چاہے تو نہیں بولے گا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ اللہ کے لائق نہیں ہے. اللہ اپنی شان کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہی نہیں ہے. ویسے ہی اللہ چاہے تو، بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں اللہ چاہے تو اس دنیا میں آ سکتا ہے. نہیں، اللہ کی یہ شان میں لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، جو کہ بہت چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے، اکبر اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ اس دنیا میں نہیں آئے گا. اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ اپنی شان کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی طرح اللہ چاہ کر بھی کسی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے کو جنت میں نہیں ڈال سکتا. کیا کرے گی؟ کیوں؟ اللہ کی یہ سنت، یہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کافر کو جنت میں نہیں ڈالے گا. ایسے شخص کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہونے والی. ایسا نہیں کہ کئی سال گزر گئے پھر اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے جہنم سے نکال گیا. نہیں ہونے والا ایسا، کیونکہ اللہ نے جو کچھ حشر کے میدان میں ہونے والا ہے اس کا ابدل آباد ہونا ہے. اللہ نے وہ سارا سلیبس ہمارے آگے قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں دے دیا. آگے کیا ہونے والا ہے 101% کوئی آدمی قرآن مجید اور حدیث سے یہ پڑھ کے بول سکتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایسا ہونے والا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا. بہت سارے لوگ آخرت کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جانے کے بعد دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہوتا. نہیں، بہت ساری چیزیں ڈیفینیٹ ہے. اس لیے تو قرآن نازل ہوا. اگر ساری چیزیں انداز سے ٹھوکنی ہوتی تو اللہ قرآن نازل نہیں کرتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر نہیں بھیجتا. کہتا جان دو جس کو اندازہ ٹھوکنا ہے اندازہ ٹھوک کے عمل کر کے آ جائے گا میرے پاس، پھر دیکھیں گے جس کو معاف کرنا ہے کر دوں گا، جس کو جنت ڈالنا ہے ڈال دوں گا، جس کو جنت ڈال. تو کوئی انصاف نہیں ہوتا اس وقت. اور اللہ کی ذات ظلم کرنے والی نہیں بلکہ انصاف کرنے والی. تو انشاءاللہ اس آیت کا صحیح مفہوم، صحیح تشریح، صحیح تفسیر انشاءاللہ ہم کل سماعت فرمائیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.